الذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ یعنی پتہ چلتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ بعض چیزیں اس قدر عظیم ہوتی ہیں کہ دنیا کے مال دولت سے ان کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ وہ معاوضہ، بدلہ یا قیمت سے ماورا اور بالا ہوتی ہیں۔ پوری دنیا میں بھی ان کی قیمت نہیں، پوری دنیا لے کر بھی ان کی قیمت نہیں بن سکتی۔ ان کا بتایا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے قرآن کو، مطلب اپنی کتاب کو لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدلتے ہیں اور پھر اس کے بدلے کچھ پیسے لیتے ہیں، تو یہاں اسی چیز کو کہا گیا۔ ان کی قیمت طے کرنا، اس کو سامان فروخت سمجھ لینا ہی اس قدر مکروہ اور شنع فعل ہے کہ اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ آدمی چونکہ ثمن قلیل کو بہت حقیر سمجھتا ہے، اس لیے اس فعل کی کراہیت کو اظہار کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے کہ اتنی عظیم چیز کو کسی بھی قیمت ثمن قلیل ہی ہے، یعنی کتنی بڑی سے بڑی چیز ہو، اس عظیم چیز کے مقابلے میں یہ کیا ہے، بہت تھوڑی سی چیز ہے۔ پھر یہاں فرمایا گیا کہ جب اللہ نے تم ان سے عہد دیا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم ہر صورت اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے، اسے نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لی۔ سو برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔ دنیا کی خاطر احکام الہی کو بدلنا بھی اس میں شامل ہے۔ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو رشوت لے کر غلط فتوے دیتے ہیں۔ اس آیت کا تعلیم کتاب کی اجرت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ اجرت کسی غلط کام پر نہیں بلکہ ایک نہایت پاکیزہ محنت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کتاب الطب باب شروط فی رقیہ کی حدیث ہے۔ یعنی سب سے زیادہ حق جس چیز پر تم اجرت لو اللہ کی کتاب ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اس کی ایک دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صورتوں کی تعلیم کے بدلے ایک صحابی سے خاتون کا نکاح کیا تھا، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف دم کی اجرت ہے، یعنی کسی کو قرآن کی سورت سے دم کرنا، جیسے سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اہمیت میں ہم نے حدیث پڑھی تھی۔ جن حضرات نے قرآن و حدیث کی تعلیم پر اجرت منع کی تھی، آج کل یہ کہہ کر قرآن و حدیث کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے، ورنہ مدارس اور مساجد ویران ہو جائیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کل ہی نہیں، ہمیشہ سے یہ اجرت حلال تھی۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے، لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، یعنی نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور نہ چھپاؤ حق کو اور تم جانتے ہو۔ لا تلبسوا لبس سے ہے، یہ لفظ مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن تمام معنوں میں ایک مشابہت اور مناسبت پائی جاتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے لبس الثوب، یعنی اس کے معنی کیا ہیں کہ اس نے کپڑا پہن لیا۔ لبس الامر علیہ کے معنی اس نے معاملے کو گڈمٹ کر دیا۔ کبھی اس کے معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے ٹکرا دینا، جیسے قرآن کریم میں ہے، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم اور یلبسکم شیعا، سورہ انعام کی آیت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ بھیج دے تم پر عذاب اوپر سے تمہارے یا نیچے سے، یا تم کو آپس میں بھڑا دے۔ لبس شیئن بشیء کے معنی ہوتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خلط ملط اور گڈمٹ کر دینا۔ یہاں بھی اس کے یہی معنی ہے کہ تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط اور گڈمٹ نہ کرو۔ اللہ کے دین میں یہود کی جسارت ان کے اسی رویے کا تسلسل تھا جس کا ذکر سابقہ آیت کریمہ میں کیا گیا۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ حق پر باطل کے پردے نہ ڈالو، اپنے جھوٹے پروپیگنڈے، شریرانہ شبہات اور اعتراضات سے حق اور کو چھپانے اور دبانے کی کوشش نہ کرو۔ حق اور باطل کو خلط ملط کر کے دنیا کو دھوکہ مت دو۔ اور پھر کہا گیا کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے، تمہیں فکر نہیں ہے کہ تم کس چیز کو تم غلط وہ کر رہے ہو اور کیا تم صحیح کر رہے ہو۔ تم سے عہد دیا گیا تھا اور تمہیں بتایا گیا تھا کہ تمہارا کام کیا تھا کہ اپنے عہد کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اب یہ تینوں کام تمہیں کیا کرنے تھے؟ اہتمام سے کرنے تھے۔ کون سے تینوں کام؟ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے جس سے نماز باجماعت کی اہمیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ اپنے عہد کے مطابق نبی کریم پر ایمان لا کر یہ تینوں کام اہتمام سے کرنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ ایندھن کا حکم دوں وہ اکٹھا کیا جائے، پھر نماز کو حکم دوں اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ امامت کرائے، پھر ان آدمیوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، ان سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں۔ بخاری باب اذان کی حدیث ہے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ سوچئے، غور کریے، محاسبہ کریے، اپنے گھر کے حالات پہ نظر ڈالیے اور اس حدیث کو پڑھیے۔ بڑی وعید ہے اس میں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں، ہر ملت میں نماز کو فرض کیا تھا۔ تو یہاں بھی ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ نماز پڑھیں، بلکہ ان کے لیے بھی کیا تھا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر رکوع کرو رکوع کرنے کے والوں کے ساتھ۔ ان کا کچھ ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ نماز میں رکوع نہیں کرتے تھے، تو یہاں حکم دیا گیا کہ نماز تم اب ایسے پڑھو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں پڑھی جاتی ہے، جیسے امت محمدی نماز پڑھتی ہے، تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سنے اور سن کر نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے تو اس کی نماز نہیں، یعنی جو گھر میں نماز اس نے پڑھ لی بغیر کسی عذر کے۔ عذر ہے اگر کوئی، جیسے آج کل سننے میں آ رہا تھا پچھلے دنوں کہ بہت زیادہ وائرس پھیلا ہوا تھا، تو مسجدوں میں جانے کو منع کیا گیا تھا کچھ لوگوں کو، بزرگ وغیرہ کو، بچوں کو، تو وہ تو عذر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بغیر عذر گھر میں نماز پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کے مطابق نماز نہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے ابن عباس سے۔ اب انہوں نے کہا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی لوگوں کو تو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہو، خود بھول جاتے ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم موجود ہے تورات میں۔ ابن ابی حاتم ابن عباس سے روایت ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم موجود ہے۔ قتادہ نے فرمایا، بنی اسرائیل لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم، نیکی کا حکم دیتے اور خود عمل نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آر دلائی۔ یہ عبدالرزاق کی روایت ہے۔ اب مسلمانوں کا حال بھی بنی اسرائیل جیسا ہو گیا۔ اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص خود عمل نہ کرے وہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم نہ دے۔ یہود کو اس بات پر آر دلائی گئی ہے کہ وہ عمل نہیں کرتے، اس پر نہیں کہ وہ نیکی کا حکم نہیں دیتے۔ جو شخص دعوت دے کر خود عمل نہ کرے اسے دوسروں سے زیادہ سزا ملے گی۔ حدیث ہے ایک، اور ایسی حدیث ہے جس سے بہت زیادہ میرا خود اپنا دل بھی بہت ڈر گیا، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے میں استغفار طلب کرتی ہوں۔ آپ حدیث سنیے اور سوچئے ذرا، اور میرے حق میں دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں نکل کر ڈھیر ہو گئی ہوں گی آگ میں۔ وہ ان کے گرد ایسے گھومے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے۔ آگ والے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے، پوچھیں گے، اے فلاں، تیرا کیا معاملہ ہے؟ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا؟ ہمیں برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، خود وہ کام نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا، خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسم کی برائیوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بنائے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، یعنی جس چیز کا ہم علم لوگوں کو دیں اس چیز پہ ہم خود عمل کریں، یعنی ہمیں عالم بعمل بنائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیاں، کوتاہیاں، گناہوں کو معاف کر کے ہماری اس دعا کو قبول کر لیں۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اب یہاں بتایا گیا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اب کیونکہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے، برائی سے روکا جا رہا ہے، تو کیا یہ بہت آسان کام ہے؟ نہیں، یہ کام بہت مشکل ہے۔ لوگوں کو برائی سے روکنا بہت مشکل ہے، کہنا آسان ہے
لیکن روکنا بہت مشکل ہے. لوگ آپ کو ستائیں گے، باتیں بنائیں گے، مشکلوں میں ڈالیں گے. ہمارے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حیات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، پیٹھ پہ اجڑی رکھ دی جاتی تھی، آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کے کھانے میں کوڑا پھینک دیا جاتا تھا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں تمام پیغمبروں کو اسی طرح سے آزمایا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ سارا دن آپ تبلیغ کرتے تھے اور لوگ آپ کو مارتے تھے، کس طرح سے ستاتے تھے، اور پھر آپ دوسرے دن کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر لوگوں کو برائی کا حکم دو گے، نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ مجھے معاف کرے، اگر تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، تو تمہیں مشکلات تو آئیں گی، لیکن کرنا کیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت لو، مدد مانگو. کس سے؟ صبر سے. دعا کیا مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دیجیے، اللہ تعالیٰ برداشت دیجیے، اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائیے. اور پھر نماز. اور یہ بے شک مشکل ہے، بھاری ہے، مگر کس کے لیے نہیں ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اطاعت گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد کی کہ آپ کو جب کوئی اچانک حادثہ پیش آ جاتا تو آپ مسجد کا رخ کرتے، یعنی نماز پڑھتے. اہل علم نے فرمایا کہ صبر 3 قسم پر ہے: مصیبت پر صبر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر، نافرمانی سے بچنے پر صبر. نماز کی پابندی ویسے تو نہایت مشکل ذمہ داری ہے، مگر جن کے دلوں میں اللہ کا خوف، آخرت کا یقین ہے، ان پر یہ بھاری نہیں. یہاں ظن سے مراد یقین ہے، یعنی جن کو یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے. جیسا کہ فرمایا جاتا ہے، سورہ بقرہ کی شروع کی آیت ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون. اب انہیں کیا ہے کہ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یعنی ان کو یقین ہے کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. لازمی بات ہے، عقیدہ آخرت ہی انسان کو راہ راست پر رکھتا ہے، عقیدہ آخرت ہی ہم سے وہ تکالیف برداشت کروا دیتا ہے. اگر عقیدہ آخرت کمزور ہو تو پھر ہم مشکلات نہیں برداشت کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پہ نہیں چل سکتے. اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہمارا جو عقیدہ آخرت ہے وہ مکمل اور پکا ہو. یعنی بالکل ایسے ہی جیسے کہا گیا کہ الذین یظنون ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو نعمت میری وہ جو میں نے عطا کی تم کو، اور بے شک میں نے بڑائی دی تم کو تمام عالم پر. جو ذات یا گروہ بہت عزیز ہو، جب اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کے چاہنے والا اس کی بگاڑ کو سب سے زیادہ محسوس کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اسے نہایت پیار اور محبت سے دوبارہ راہ راست پر لایا جائے. اب دیکھیے، کسی سے آپ کو محبت ہوتی ہے، کسی کو آپ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کا نام لے کر، جو بھی آپ اس کا نام ہوتا ہے، جو پیار کا نام ہوتا ہے، جو اس کا لقب ہوتا ہے، اس سے آپ اس کو خطاب کرتے ہیں. جیسے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے ساتھ جا رہے تھے، حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ سواری میں بیٹھے تھے، اور سواری سے جو حضرت معاذ جو تھے وہ بالکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یا معاذ. حضرت معاذ نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے جواب دیا معاذ نے کہ لبیک یا رسول اللہ علیہ وسلم، سادے کا یعنی تمام بھلائی آپ کے لیے ہے. تیسری دفعہ پھر انہوں نے کہا یا معاذ. پھر انہوں نے یہی جواب دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی. وہ حدیث ہے نا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیا حق ہے. پھر انہوں نے بتایا، خود ہی بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں گناہ کی اس کو سزا نہیں دے گا، ان کی مغفرت کر دے گا.
یعنی اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو کسی کو متوجہ کریں گے تو بار بار اس کا نام لیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل. یعنی بہت زیادہ کوشش ہے کہ بہت پیار اور محبت سے دوبارہ راہ راست پر اس قوم کو لایا جائے. نہایت محبت بھرے انداز میں بار بار پکارتے ہیں، اس کی غلطیوں پر متنبہ کرتے ہیں، انہیں اس کا اصلی مقام یاد دلا کر اپنی اصلاح کی دعوت دیتے ہیں. بنی اسرائیل کے لفظ سے خطاب کر کے تصور دینا بھی معلوم ہوتا ہے کہ اے لوگو تم یاد کرو کہ تم ہو کس کی اولاد. تم اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد ہو، جو اللہ کے نبی حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کی وراثت کے امین تھے. انہیں دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا. یہی ان کا مقصد زندگی تھا، یہی ان کا منصبی فریضہ تھا. باپ کا علم اگر بیٹے کو ازبر ہو تو پھر پسر لائق میراث پدر کیوں کرو. سوچنے کی بات ہے. تم کہتے ہو ہمارے اس میں انبیاء ہیں، ہمارے باپ دادا انبیاء ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا، ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، چھوئے گی تو چند دن. لیکن بات ساری کیا ہے، تم ان چیزوں کو تو دیکھو جن پہ باپ دادا قائم تھے. یہاں ان انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور سب انعامات کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد کرو میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی. اس سے مراد قوموں کی ہدایت رہنمائی کا وہ منصب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک خاص دور میں منتخب فرمایا تھا. اپنی توحید کی علمبرداری اللہ نے ان کے سپرد کی تھی. نبوت کا چراغ ان کے گھروں میں جلتا تھا. زندگی گزارنے کا ضابطہ، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے اصول بنی اسرائیل کے سپرد کیے گئے تھے. وہ روشنی جسے زندگی کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں، انہیں اس روشنی کا امین بنایا گیا تھا. یہاں اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کے لوگ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر یہ فضیلت کس کو ملی ہے، کس کے لیے کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہاں ایک فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کر دی، یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ جو آ کر ان سے ملیں گے یعنی اس کے بعد آنے والے، اور جو اس طریقے پر چلیں گے. بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے. نعمت یاد دلانے کے بعد انہیں قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا. بنی اسرائیل میں فساد کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء اور علماء پر ناز کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کتنے ہی گناہ کر لیں ہمارے بزرگ اور آبا و اجداد ہمیں بخشوا لیں گے. جیسا کہ آج کل ہم لوگوں کا حال ہے. ہمارے یہاں بھی کیا کہا جاتا ہے کہ ہم تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمیں تو دوزخ کی آگ چھوئے گی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کروا لیں گے. وہ تو بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ تو اڑ کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے میں تو اپنی امت کو بخشوائے بغیر نہ ٹلوں گا. استغفر اللہ. یہاں بہت سے لوگوں کا ہمارے یہاں یہی ہے، یہی ان لوگوں کا حال تھا. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کسی گرفتار شخص کو چھڑانے کے لیے 3 صورتیں ہوتی ہیں. کسی کی سفارش کام آ جائے، فدیہ دے کر چھڑا لیا جائے، یا زبردستی حملہ کر کے چھڑا لیا جائے. قیامت کے دن ان میں سے کوئی ممکن نہیں. آج کے دور میں یہ تینوں صورتیں ممکن ہیں. ہوتا ہے نا، کوئی شخص پکڑا گیا اور کیا ہوا، کسی بڑے کی سفارش سے چھٹ گیا. کوئی شخص پکڑا گیا پیسے کھلا کے بچ گیا. کوئی شخص پکڑا گیا دوسرے لوگوں نے، اس کے ساتھیوں نے حملہ کر کے اس کو چھڑا لیا. قیامت میں یہ چیز نہیں ہوگی. اچھا، اس آیت سے بظاہر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، مگر دوسرے مقامات پر وضاحت فرمائی ہے کہ جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ کفار کے لیے شفاعت ہے. سورہ مدثر میں ارشاد ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر بھی شفاعت ممکن نہیں. مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون بِإِذْنِهِ، کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے. ہاں، جس کے لیے اجازت ہوگی اس کے لیے سفارش ہوگی اور اسے نفع بھی دے گی. قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی احادیث متواتر ہیں. شفاعت کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم حدیثیں اور اس کے بارے میں ہم قرآنی آیات انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو انعامات کیے گئے
اور ان کو جن مصیبتوں سے بچایا گیا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں بتایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے عطا کی تم پر، اور بے شک میں نے بڑائی دی تم کو تمام عالم پر، اور ڈرو اس دن سے جہاں کام آئے گا کوئی بارے میں بات کسی ایک پوچھیے نہیں، اللہ تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ بتایا جا رہا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب ہم نے نجات دی، نجیناکم ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، مبتلا رکھتے تھے، چکھاتے تھے تم کو بڑا عذاب، برا عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں ایک آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ طبری نے ابن عباس سے نقل فرمایا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے باہمی مشورہ کیا کہ بنی اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم سے یہ وعدہ تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے گا، سو ان کا بندوبست ہونا چاہیے۔ انہوں نے مشورے سے متفقہ فیصلہ کیا کہ ایسے آدمی مقرر کیے جائیں جن کے پاس چھریاں ہوں، وہ بنی اسرائیل میں چکر لگاتے رہیں، جہاں کوئی نامولود لڑکا ملے اسے ذبح کر دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ قرآن کریم نے ان کے اس فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے بیٹوں کے لیے فرمایا وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے کہ ہم یہ قصہ قرآن پاک میں بارہا پڑھیں گے، کافی دفعہ پڑھیں گے، تھوڑا سا مختلف ہوگا، لیکن ہے بات ساری یہی کہ فرعون کو یہ ڈر ہو گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی اٹھے گا جو اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ بیٹوں کے لیے قرآن میں ابنا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی بیٹے، اور عورتوں کے لیے انہوں نے بیٹیوں کے لیے انہوں نے عورتوں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حالانکہ بیٹوں کو ابنا کہا جاتا ہے تو بیٹیوں کو بنات کہا جاتا ہے۔ نساء تو نوجوان بڑی عمر کی عورتوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ بیٹوں کا لفظ بول کر ان کے دلوں میں اولاد کی محبت کے جذبات پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی محبت کے جذبات پیدا کیے گئے بیٹوں کی محبت بول کر، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتا رہے ہیں کہ کون سی تکلیف تھی تمہیں جس سے میں نے نجات دی، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ انہیں اندازہ ہو بیٹوں کا قتل انتہائی سنگ دلی اور صفاکی کا مظہر تھا۔ اور نساء کا لفظ کہہ کر ان کی ثقافت ہی کو نمایاں ہی نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے جذبات غیرت کو بھی ہوا دی گئی کہ وہ تمہاری بیٹیوں کو اس لیے زندہ نہیں چھوڑتے تھے کہ وہ بیٹیاں ہیں، بلکہ اس لیے زندہ چھوڑتے تھے کہ وہ بڑی ہو کر عورتیں بنیں اور ان کی حوث رانی کے کام آئیں۔ کسی قوم پر اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ اولاد نرینہ کو ختم کر دیا جائے اور بیٹیوں سے گھروں میں خدمت دی جائے اور اپنی حوث بھی پوری کی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسومونکم سوء العذاب، برا عذاب چکھاتے تھے، بہت برا عذاب۔ پھر جب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے بڑی عمر کے لوگ طبعی موت مر رہے ہیں، بچے ذبح ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو تم بنی اسرائیل کو فنا کر دو گے، پھر تمہاری خدمت اور مشقت کون کرے گا؟ اس لیے یہ ہوگا کہ 1 سال ان کے بچے ذبح کرو اور 1 سال رہنے دو۔ اب جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہارون کی جس سال پیدائش ہوئی اس سال بچے زندہ رہنے کا ہوا تھا، اور جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت ڈر رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے ان کو دل میں القاء کیا کہ ان کی پرورش کریں، اور جب کوئی خطرہ محسوس ہو تو ان کو ایک تنکوں کی ٹوکری بنا کے رکھ لیں اور ان کو دریا میں بہا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں ان کو تم سے ملا دوں گا، اور ان کو یعنی ان کا دشمن اور تمہارا دشمن اور میرا دشمن ان کو اٹھائے گا، ان کی پرورش کرے گا، ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اور اس کا قصہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرین قیاس یہ ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کی کثرت تعداد کی صورت میں ان کے غلبے سے خائف ہو کر یہ ظلم اختیار کیا۔ آج کل بھی دنیا بھر کے کفار مسلمانوں کی آبادی روکنے کے در پہ ہیں،
لالچ دھمکی ہر طریقے سے ان کی آبادی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ورلڈ بینک تو خاص طور سے اسی پر ہی لگا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا دریا کو اور نجات دے دی تم سب کو، بچا لیا تم سب کو، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ہم نے قرآن میں بہرحال کافی جگہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرا کے لے جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث اسی لیے کیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ کئی دفعہ کئی سال، یعنی یہ ایک دن کی بات نہیں تھی کہ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہ چلو میرے ساتھ، ایسا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہ کر تبلیغ بھی کرتے رہے، کوششیں بھی کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات بھی آتے رہے ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے، جس کو پتہ چلتا ہے کہ کبھی مینڈک کا عذاب آ رہا ہے، کبھی خون کا عذاب آ رہا ہے، کبھی ٹڈیوں کا عذاب آ رہا ہے، کبھی جوں سرسری کا عذاب آ رہا ہے، غرض یہ کہ ہر طرح سے، لیکن ہر دفعہ وہ یہ کہتے تھے کہ اپنے رب سے دعا کرو وہ ہمیں معاف کر دے، یہ عذاب ٹال دے تو ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ جب ایک حد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تم راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑی کثیر تعداد ہوتی ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کی، اور جب وہ لوگ نکلتے ہیں تو فرعون کو پتہ چلتا ہے تو وہ اپنی پوری فوج کو تیاری کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے ان کا پیچھا کرو۔ ادھر یہ لوگ جب جاتے ہیں نکلتے ہیں تو دریا آ جاتا ہے، اور جب دریا کو سامنے دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کہنے لگتی ہے کہ اے موسیٰ تو نے تو ہمیں بہت ہی تنگ کیا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مشکل میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ہم مشکل میں ہیں، ہم کدھر جائیں؟ ادھر فرعون کا لشکر ہے، ادھر یہ دریا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصا دریا میں ڈالتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو دریا کیسے ہوتا ہے؟ اس کی دو موجیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، پہاڑ کی طرح ہو جاتی ہیں، بیچ میں ایک راستہ بن جاتا ہے، سوکھی سڑک۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اس دریا سے نکال دیا، یعنی ایک سڑک کی طرح سے وہ اس پر سے گزر کے چلے گئے۔ وہ خالی اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ بہت ساز و سامان بھی تھا، بہت سارے لوگ تھے، اور ان کو یقیناً ٹائم لگا ہوگا اس دریا کو پار کرنے میں۔ اتنی دیر میں فرعون بھی آ گیا پیچھے، اور جب فرعون بالکل بیچ دریا میں پہنچا اور اس کے ساتھی، تو دریا کی وہ جو دو موجیں الگ الگ ہوئی تھیں وہ مل گئیں اور فرعون اس میں غرق ہو گیا۔ یہاں کہا گیا ہے، اسی چیز کو کہا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ 10 محرم کو پیش آیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے یہودی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس دن کا روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تو ہم زیادہ قریب ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی تھے اور وہ بھی نبی تھے، تو اس لیے ہم بھی روزہ رکھا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن روزہ رکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال ہم 2 روزے رکھیں گے، یعنی ایک 9 محرم کا اور ایک 10 محرم کا، تاکہ ہماری یہود سے مماثلت نہ ہو۔ سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی اس بات کا خیال رکھا کہ یہود سے مماثلت نہ ہو۔ ہماری زندگی کا ہر کام، ہر لمحہ دوسری قوموں کی مماثلت میں گزرے گا؟ کیا ہمیں اس بات سے کوئی سبق نہیں ملتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی جگہ جگہ فرمایا ہے، ہم قرآن پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ سمجھتے جائیں گے کہ یہ ہمیں منع کیا گیا ہے، دوسری قوم کے لوگوں سے دوستی کو منع کیا گیا ہے، ان کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو بات ساری کیا ہے؟ کس بات کا ہم نے عہد کرنا ہے؟ ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پہ چلنا ہے، ہم نے وہی کام کرنے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، اسی نقش قدم پر چلنا ہے۔ ہم نے یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرنی، ہم نے ان کی نقل نہیں کرنی، ہم نے ان جیسے لباس نہیں پہننے، ان جیسے کھانے نہیں کھانے، ان جیسی شادیاں نہیں کرنی، ان جیسے ہماری زندگی کا کوئی پہلو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
اس پہ عہد پہ ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا انجام بخیر کرے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔